زندہ باد۔ اب اگر آپ غور کریں توجہ کریں تو اولیاء اللہ نے اس پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ اسے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، وہی بات ہے، اتباعی ہے۔ اب جملے فرق ہے، آپ کے طریقے پہ چلنا، جس طرح آپ نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اسی آیہ مبارکہ سے آپ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنا شروع کر دو، آپ کی سنتوں کو اپنا لو۔ رسول اللہ کی سنت کا تارک بھی قرب خدا میں نہیں جا سکتا، اللہ اتباع ہے۔ اور اولیاء اللہ نے اس کا کما حق کو نمونہ بھی پیش کیا، مطلب بہت ساری سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہیں، رسول اللہ نے وہ عمل کیے، بہت ساری ہیں تو غیر مؤکدہ ہیں۔ اب غیر مؤکدہ جو ہیں ان کی شریعت کے اعتبار سے پوری طرح پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، دل کرتا ہے کر لو، مگر اللہ کے قرب میں جانے کے لیے ان پہ بھی مؤکدہ کی طرح ہی عمل کرنا پڑے گا، اور وہ عمل جو ہے رسول اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ طبیعت میں گلا بات نہ گزرے، جب محبت ہو جائے گی، جب آپ کی ذات سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کی ہر ادا پہ جب عمل کرو گے طبیعت میں گلا نہیں گزرے گا، بلکہ تمہارا اندر جو ہے باطن جو ہے تمہیں مجبور کرے گا، وہ محبت کا جذبہ تمہیں مجبور کرے گا کہ محبوب کی طرح ادا کر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور اعلیٰ حضرت شیخ ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور میاں صاحب آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خواجہ وہاب الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح آپ نے اتباع سنت کا کام کیا، اسی سلسلہ میں اسی طرح حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدسہ نے اتباع سنت کا کام کیا، یعنی رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنایا، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا پھرنا ظاہر باطن ہر چیز رسول اللہ کی اداؤں کو دیکھ کے انہی کے مطابق اپنا ہر عمل بنایا، اور یہ عمل تب تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اس ذات سے محبت کامل نہ ہو۔ تو اس طرح اگر میں کہہ لوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو رسول اللہ کی محبت کے ساتھ مشروط فرما دیا، الفاظ اتباع کے ہیں، اتباع کے اندر ہے ہی ساری محبت، اتباع محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اتباع الفاظ اتباع کے ہیں، اتباع کا سادہ ترجمہ اگر کیا جائے تو رسول اللہ کی ذات سے محبت کرو، اور جب وہ آپ اس ذات کو محبوب بنا لو گے تو تمہارا ہر عمل محبوب کے مطابق ہوگا۔ یہ بندے کی محبت اس تقاضا کرتی ہے اور وہ اس چیز پہ بندے کو مجبور کرتی ہے، تو فرمایا اس ذات کو محبوب بنا لو گے نا جب یحببکم اللہ، تو پھر اس ذات کی محبت تک بھی تمہاری پہنچ ہو جائے گی۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا جو در مصطفیٰ کو چھوڑے گا وہ مجھ تک پہنچ سکتا، میرے تک پہنچنا منزل کو پانے کے لیے اس منزل تک پہنچنا ضروری ہے، اس منزل تک رسائی تیرا کام ہے، وہاں سے پھر آگے رسائی کروا دینا یہ اس ذات کا کام ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ جتنے بھی آئے انہوں نے اتباع سنت کا جو ہے جو درس دیا، جو طریقہ اپنایا، رسول اللہ کی محبت کا درس دیا، آپ کی ذات کو محبوب ترین ذات جو بنایا، اور آگے ہمیں اس کا سبق بھی دیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ ہے، ترجمہ ہے، مفہوم ہے، اس ذات تک پہنچانا قرآن کا حکم ہے کہ پہنچو، پھر وہ ذات میں اصل منزل تک پہنچا دے گی۔ تو یہ اولیاء اللہ، آپ کسی بھی اللہ کے ولی کا اگر زندگی کا مشاہدہ کریں جو ہے حقیقی ولی، وہ حقیقی ولی جو ہے کوئی اس میں اصل میں ہر اصل کی نقل بھی چونکہ ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے کے اندر بھی اب نقل والا معاملہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ جو واقعی اللہ کے ولی ہیں ان کی زندگی کو تم اگر کسی ولی اللہ کی زندگی چاہے کسی سلسلے سے وہ منسوب ہو،
سارے سلسلے مقصد تو ایک ہی ہے، مقصد کے منزل کو پانا ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نور علی نور ہے کہ اس میں سختی زیادہ ہے، اور سختی ہوتی ہے تو اصلاح جلدی ہو جاتی ہے۔ سختی اگر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی انسان کو ڈھیل دی جائے نا تو پھر انسان اس کے اندر اور رکھنے اور کھانے اور راستے تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ڈھیل کی طرف نہیں جاتا، یہ کہتا ہے ڈھیل کو قریب بھی نہ آنے دے رہا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ گامزن رکھو۔ بہرحال سارے سلسلے نور علی نور ہے۔ کسی سلسلے کے کسی ولی کی زندگی کا جو ہو ولی کامل، ولی اللہ ہو، اللہ کا دوست ہو، اور اس منزل پر پہنچا ہو، اس مقام تک فائز ہوا ہو، اس کی زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھ لے، وہ اسی سبق کو پیش کرتی نظر آئے گی۔ یہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں نا اولیاء اللہ کے مزارات پہ بہت ساری خرافات ہیں، تو وہ خرافات اور اللہ کے ولیوں نے نہیں کی، یہ ہم جیسے جاہل جاہل کرتے ہیں، اور ان کے بدنام کرنے میں ہم جو ہے یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ان اللہ کسی اللہ آپ حضور داتا صاحب کا زندگی کا مشاہدہ آپ کی کشف المعجوب شریف ٹھیک ہے، کلیت الطالبین پڑھ لیں، بہت سارے اولیاء ہیں جنہوں نے تصانیف بھی لکھی، یا ان کی زندگی میں دوسروں نے حالات پہ کتابیں لکھی، کسی اللہ کے ولی کے کسی سلسلے سے ہو، پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اتباع سنت رہے۔ رسول اللہ کی محبت میں اس جو منظر ہے اس میں فائدے نظر آئے، قوم نظر آئے، انہوں نے اپنی ذات کو ختم کر کے رسول اللہ کی محبت میں ڈھال دیا، اپنے سانچے کو اس سانچے میں ڈھال دیا۔ ہر ولی اللہ کا یہی آپ کو طریقہ نظر آئے گا۔ اب ہم ہیں جو وہاں پہ جا کے غیر شرعی معاملات کرتے ہیں، اور ان کے دروس کے اندر، ان کے اسباق کے اندر، ان کے پیغام کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، نہ انہوں نے یہ کام کیے، تو ہم ان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور ان کے اسباق جو انہوں نے ہمیں عطا کیے، جو کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی کے مصداق ہے، جو منزل انہوں نے ہمیں، جو راستہ ہمیں انہوں نے دیا وہ یہی ہے، اس سے آشنائی حاصل کریں اور اس پہ چلے، تاکہ اللہ کے مقربین کی نسبت کا فیض ہمیں ملے۔ اپنی مرضی کا کوئی کام وہاں جا کے نہ کریں۔ اگر ہم ان کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں تو پہلے انہی سے اس کے اسلوب اور طریقے سیکھیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا کیا طریقہ ہے، ہمیں ہمارے شیخ کامل نے کیا بتایا ہے۔ اپنی مرضی کرنی، ہماری مرضی شیطان کے تابع ہو سکتی ہے، ہم کمزور ہیں۔ شیطان عقیدت کے روپ میں شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالے گا کہ ہم عقیدت کر رہے ہیں، تو عقیدت کے اندر کام ہم شیطانی کر رہے ہوں گے۔ وہ عقیدت کے بہانہ ڈھونڈ کے ہم سے ایسے امور سر انجام دلواتا ہے جو شریعت سے تضاد ہوتے ہیں۔ تو دوستو، تصوف شریعت کے تضاد کوئی طریقہ نہیں ہے، تصوف شریعت پہ چلنے کا نام ہے۔ شریعت کے جو اصل اللہ اکبر، انسان اپنے آپ پہ طاری کر لیتا ہے، ان قوانین پہ عمل کرتا ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو ذہنوں میں بدھنی تصوف کیا چیز ہے، تصوف کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق جو ہمیں دین ملا اس پہ چلنے کا نام تصوف ہے، کہ جب بندہ عملی طور پہ چل کے دکھا دے، رسول اللہ کی سنتوں پہ وہ اس رنگ میں ڈھل جائے، یہ تصوف ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے، کہیں عقیدت میں ہم ایسا کام نہ کریں جو صاحب مزاج کو بھی پسند نہ آئے، ہماری حاضری بھی قبول نہ ہو، شیطان ہم سے کرا رہا ہو، اور ہم اللہ کے قرب میں جانے کی بجائے اور زیادہ اللہ سے دور ہو جائے اور شیطان کے کاموں پہ چل نکلے۔ تو دوستو، یہ بڑا محتاط رہنے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، اور خصوصاً اپنے شیخ کامل، ان کی زندگی کے جو اوراق ہیں ان کو پوری طرح یاد کرنے کی اور انہی کے مطابق عمل کرنے کی اور انہی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے سانچے کو ڈالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اولیاء اللہ کے فیض سے پوری طرح مستفیض ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔